حضرات ہم بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ چشمے یا عینک کو لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے جب بھی کبھی کوئی نصیحت کرنی ہوتی تو اس نصیحت کرنے کے دوران نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی حدیث مطہرہ کی روشنی کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت ہمیں کیا کرتے تھے۔ میں بالکل چھوٹا تھا، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو محسوس کیا کہ جب آپ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بطور نصیحت ذکر کرتے، آپ کی آواز بھرا جایا کرتی تھی، آپ کی آواز آنسوؤں کے اندر ڈوب جایا کرتی تھی، اور کئی مرتبہ آپ اپنے چشمے کو اتار کے اپنے ناک کے گوشے پر گرنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہوتے تھے۔ میں نے حضرت علامہ شہید کو کئی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ نے ان کی کئی مرتبہ تقاریر بھی سنی ہوں گی کہ جب وہ کملی والے آقا کا نام نامی لیتے تھے تو اس وقت ان کے لبوں کے اوپر، ان کی ہتابت کے اوپر ایک رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جناح حال کی وہ تقریر جس میں آپ نے پیغمبر زمان کی سیرت مطہرہ کا ذکر کیا اور اس پہ رائے میں کیا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا جب اپنے چہرے کو اٹھاتا تھا تو جبریل نیچے آ جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب چہرہ اٹھاتا تھا تو تقدیر اور قبلہ بدل جاتا تھا، اور وہ تو وہ تھا جب اپنے چہرے کا رخ بدلتا تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جس کے وضو کے قطرے صحابہ زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے۔ وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ حضرات آپ نے اس تقریر کو سننے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت علامہ رو رہے تھے، اور آپ کے الفاظ کے اندر جو گریے کی کیفیت تھی وہ حب رسول کی آئینہ دار تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت علامہ پوری کی پوری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نشے کے اندر دھت رہے، غلامی کے نشے میں سرشار رہے، اور میں نے حضرت علامہ کی اس ادا کو شاعر کے ان الفاظ میں قلم بند کیا تھا، ان کی غلامی کا، یعنی حضرت رسول اللہ کی غلامی کا تھا، ان کی غلامی کا
بابا کو نشہ ایسا تھا، ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی ختم نبوت کی عقیدت میں حضرت علامہ نے 4 کتابوں کو لکھا۔ القادیانیہ کو لکھا مرزائیت کے رد میں، مرزائیت اور اسلام کو اردو میں لکھا قادیانیوں مرزائیوں کے رد میں، البہائیہ کو لکھا حسین علی مازندانی یعنی بہاءاللہ کے رد میں، اور البابیہ کو لکھا علی محمد باب کے رد میں۔ حضرت علامہ نے اپنی قوم کو اس بات کا پیغام دیا، کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے بے وفائی کرنا گوارا نہیں۔ حضرت علامہ نے وقت کے سرداروں کو نہیں دیکھا، وقت کے چودھریوں کو نہیں دیکھا، جاگیرداروں کو نہیں دیکھا، سرمایہ داروں کو نہیں دیکھا، وزراء کو نہیں دیکھا، وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا، وزیر اعظم کو نہیں دیکھا، صدر مملکت کو نہیں دیکھا۔ نگاہ اگر علامہ کی ہوتی تھی تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی۔